اس بات کی کہ یہ بھی تاریخ گواہ ہے، 4 آسمانی کتابیں ہیں اور پہلی 3 آسمانی کتابیں ہیں جن کو اگر پڑھا سنایا تو صرف ان کے نبیوں نے سنایا اور کسی کو یاد نہ رہ سکی، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج اصل حالت میں باقی 3 کتابیں موجود نہیں ہیں۔ ہمارا ان کتابوں پر ایمان ہے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ آج جو دور حاضر میں بائبل کے نام پر یا تورات کے نام پر یا زبور کے نام پر اگر کوئی کتاب ہے آج کی، تو ہم اس کا جو ہے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کتابوں کے اندر اللہ نے کسی بھی اپنی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جنا۔ معاذ اللہ لعاذ باللہ، اللہ احد ہے، صمد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس کتاب کے اندر اللہ کی وحدانیت کا انکار ہے ہم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ جس کتاب کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ لیکن حضرات کرام قدر 1400 سال سے زائد عرصہ بیت گیا، قرآن کریم ویسے کا ویسا ہے، قرآن کریم ویسے کا ویسا ہے اور تا حشر ایسا رہے گا، تا قیامت ایسا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے توسل سے، کیونکہ یہ قرآن اللہ نے بیک وقت نہیں دیا، حالانکہ قریش مکہ نے کفار مکہ نے ڈیمانڈ کی کہ بھئی ایک بار قرآن پاک نازل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، یا آپ پر کوئی فرشتہ نازل ہو جائے، قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، یا آپ پر کوئی ایسا فرشتہ آ جائے جو آ کر آپ کی تصدیق کی گواہی دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ ان کی صرف باتیں ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ڈیمانڈیں کی، لیکن جنہوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے انکار ہی کیا ہے، وہ ماننے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، وہ پہلے ازلی جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جن پر اللہ نے اپنی رحمت عطا کی ہے تو وہ ایسے بھی ہوئے، ایسے بھی تھے کہ بنی اسرائیل کا جب مبالہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جادوگروں کا، قرآن کہتے ہیں ایک لمحے میں وہ لوگ 60 سے زیادہ لوگ تھے، ایک لمحہ پہلے اسی دن میں وہ کافر تھے، اسی دن میں وہ مسلمان ہوئے، اسی دن میں وہ شہید ہوئے، اسی دن میں شہید ہوئے، اسی دن میں وہ مسلمان ہوئے، اسی دن میں وہ پہلے کافر تھے، بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ فرعون نے بلایا کیونکہ فرعون جھوٹا تھا، لیکن وہ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے، دربار فرعون میں اسلحہ اس کی طرف دوڑنے لگا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب اس کی طرف دوڑنے لگا تو فرعون بھاگ پڑا، کہا موسیٰ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ ڈنڈا بن گیا۔ تو اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ میرا جادو ہے، لیکن ایسے نہیں، آپ بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ سارے آ گئے، قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، سارے آ گئے، ہمیں تو نہیں پتا تھا نا یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا۔ سارے آئے، انہوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ اگر ہم ان کو مات دیتے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہا کہ میں تمہیں بڑی عزت دوں گا، سب سے پہلے اپنے دربار میں حاضر کروں گا، سب سے آ کر میں تمہیں جانے دوں گا۔
گا، یعنی کہ اتنی شکر اکرام سے تمہیں رکھوں گا۔ کہا جی ٹھیک ہے جی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے جی آپ اپنے کام کر کر دکھائیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں پہلے آرڈر نہیں ہے، ہم تو چیلنجوں کو قبول کرنے والے ہیں، ہمیں تو چیلنج قبول کرنا آتا ہے، چیلنج کرنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر انہوں نے ساری رسیاں ڈنڈے جو کچھ تھا انہوں نے پھینکی، وہ نظر کی بندی کی وجہ سے وہ چلنے لگی، وہ سانپوں کی طرف دوڑنے لگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو آپ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، وہ ساری چھوٹی موٹی رسیوں کو اس نے اپنے منہ میں لے لیا۔ جب دیکھا نا جادوگروں نے تو کوئی سوال نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، سجدے میں سر رکھ دیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، بولے ہم تو سراب پر ایمان لے آئے ہیں۔ کیوں یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا؟ ہم نے اپنے آپ سے زندگی میں اس سے بڑا جادو کیا ہی نہیں تھا، ہمیں پتا تھا اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب رب پر جادوگر ایمان لائے نا تو فرعون کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا اب تم مار دے یا زندہ چھوڑ دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ابھی تو ہمیں راستہ ملا ہے۔ تفسیر کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں گرے نا، جب انہوں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، اللہ کی رحمت کا دیدار ہو رہا تھا، اللہ کا دیدار ہو رہا تھا۔ اللہ کے ورنہ ایسا کبھی ہوتا ہے بندہ نیا نمازی بنے 100 بندے کو سوال آتے ہیں، بندہ نیا نہ پھر وہ مسلمان ہوئے، اتنے پکے پیٹھے کافر تھے، جادوگر تھے، انہیں پتہ نہ رہا کب آنی بات ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سر سجدے میں رکھا۔ اللہ کی رحمت نے آغوش رحمت میں لے لیا۔ جب آغوش رحمت میں لیا، دربار فرعون میں کھڑے تھے، فرعون کہہ رہا تھا، اس کا غضب اتنا تھا، اس کا جلال اتنا تھا، کیوں؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ جب اس کا جلال پتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر قرآن کہہ رہا ہے، اس نے کہا میں تاڑے انہیں ایک ہاتھ دے کے پیر بڑھ دیا، انہوں نے کہا تو دونوں میں بڑھ دے، سنو کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی یہ قرآن کا اعجاز ہے دوستو، قرآن کریم کا فیضان ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے پھر ان تمام کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے سر خم تسلیم کیا۔ یہ نہ کہا کہ فرعون تھوڑی مہلت دے دے، چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ دے، چند منٹوں کے لیے چھوڑ دے، ہمیں مشورہ کر لینے دے، ہم اپنے بیوی بچوں سے پوچھ کر آئیں، ہم اپنے سے بڑے استادوں سے پوچھ کر آ جائیں۔ نہیں نہیں، کیوں کہ یہ بے عشق ہے، جب مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بلے شاعر نہیں کیا سی این عشق دے بینک میں میں بڑھیا، اور کو عشق نے میری دانائی لٹلی، اس عشق نے لٹیا بلیا پیغمبرہ نو، کئیاں بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی، اجے تیرا کی لٹیا بلیا، اس عشق نے تے خدا دی خدائی لٹ لئی۔ ہاں، اس عشق نے تے خدا دی خدائی لٹ لئی۔ آج بھی ہم الحمدللہ تراویح میں قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ہر مسجد میں تقریباً کسی مسجد میں 21 کو قرآن ختم ہو رہا ہے، کسی مسجد میں 22 کو، کسی میں 15 کو بھی ہوا، کسی میں 25 کو ہو رہا ہے، کسی میں 26 کو، کسی میں 27 کو، کسی میں 29 کو، اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر ایک ہی مسجد میں 3 قرآن پاک مکمل ہو گئے۔ ہاں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ لوگ پڑھنے والے بھی نہیں تھکتے، سننے والے بھی نہیں تھکتے، حقیقت ہے۔ اور پھر آج سے کئی ایسی مساجد ہیں جہاں پر 10 سپارے روزانہ پڑھے جائیں گے اور لوگ سنیں گے قرآن۔ اور یہ ایسی دنیا میں تاریخ گواہ ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سب سے زیادہ، اور پھر یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے بندہ اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں، بلکہ دل کرتا ہے اور پڑھتا نہیں۔ دیکھیں نا، رمضان ہے، جس نے پورا سال نہیں کھولا ہوتا نا، وہ بھی کہتا ہے یار چل تھوڑا سا پڑھی لوں یار، قرآن پڑھ لوں، کچھ تو پڑھ لوں، اور پڑھنا بھی چاہیے یار۔ کیوں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے نبی
نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ حضرات کرام قدر بڑی خوش بختی ہے، یہ دن مقدر والوں کو ملتے ہیں، نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ اور پھر حدیث کے الفاظ، یہ الفاظ اپنے ماں باپ کی بخشش کا سامان ہے، اور خالی ماں باپ کے نہیں۔ میں تو آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، بخاری ترمذی شریف کی حدیث، ایک تو یہ الفاظ ہے نا، قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن نا ایک عورت، حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت میرے گھر آئی، ساتھ اس سے 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیاں نال پیار کریا کرو، دیاں نال پیار کریا کرو، حقیقت ہے دیاں مانیاں ہوندیاں نے۔ میرے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا بیٹی کی خواہشات پہ نا اپنے تمام آرام کو قربان کر دو، نہ جانے سسرال میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھا کرو، اور جو بیٹیوں کے حصوں پر سانپ باندھ کے قبضہ کر کے بہنوں کے بیٹیوں پہ بیٹھ جاتی ہے، انہیں بھی غور کرنا۔ جب میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک عورت میری بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے آ کر کچھ مانگا کھانے کے لیے، تو میرے پاس نہ اس نے صرف ایک ہی کھجور باقی تھی۔ نبی کا گھر ہے، کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی کھجور پانی، یہ ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ حضور اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں صرف ایک ہی کھجور تھی، میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس سائلہ عورت نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرات گرامی حدیث نمبر 1838 نمبر حدیث ہے، 1838 نمبر حدیث آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وہ کھجور میں نے دی نا، تو ان کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، تو اس ماں نے کیا کیا، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بیٹی کو دے دیا، ایک اس بیٹی کو دے دیا، اور دونوں بیٹیوں کو کھلا کے نا تھوڑی دیر بیٹھی اور وہ چلی گئی۔ اور جب وہ چلی گئی نا تو تھوڑی دیر بعد میرے قریب گھر تشریف لائے، امام الانبیاء علیہ السلام گھر تشریف لائے نا، تو میں نے حضور سے یہ عرض کر دی، یا رسول اللہ آج ایسا ہوا ہے، آج یہ معاملہ ہوا ہے، میرے پاس عورت آئی، اس نے مانگا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور اس عورت کو دی، اور اس عورت نے خود نہیں کھائی، اپنی دونوں بیٹیوں کو 2 پیس کر کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، وہ کھلا کر تھوڑی دیر بیٹھی اور چلی گئی۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، عائشہ تو جانتی ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے پرورش اچھی کی ہو، اور فرمایا عائشہ قیامت کے دن جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑا کرے گی، اور دیوار بن کے حدیث کے پاس میں بھی دکھا سکتا ہوں 1833 نمبر حدیث، حضور نے فرمایا کہ عائشہ جس کی 2 بیٹیاں اور وہ اس نے پرورش کی، قیامت کے دن وہ اپنے رب سے لڑائی کرے گی، جھگڑا کرے گی، اور دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں تو یوں کہوں گا، ایتر ایک بن کے کھڑی ہو جائے گی، ایتر ہاتھ بن کے کھڑی ہو جائے گی، رب نے کہے گی یا اللہ ساڈے ماں پیو نوں جہنم چ نہ سٹی، اسی تیری بارگاہ وچ کھڑیاں ہوئیاں، انہاں نے ساڈی پرورش کیتی ہے، انہاں نے ساری پرورش کی ہے، انہاں نے اچھے طریقے نال سانو پڑھایا لکھایا، ساڈا بیاہ کیتا ہے، سونیا اج انہاں نوں جہنم چ نہ سٹی، اگر انہاں نوں جہنم چ جانا ہے تے پھر اسی پہلے جاواں گے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو بیٹیاں بھی سفارش کا باعث بنیں گی اور حفاظ بھی بنیں گے، قرآن جیسی عظیم کتاب بھی، یہ مسجدیں بھی سفارش کرے گی، یعنی طرح طرح کے بہانے ہیں۔ یہ راتی بے شک آج کی رات کے بارے میں کنفرمیشن اتھینٹک بات یہ میں آپ کو بتا دوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سات کے حصے کی نسبت کی بنا پر آپ نے 27 کی رات کو اعتراف دیا ہے۔ ویسے تو 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 تاک راتیں ہیں۔ ان تاک راتوں میں ایک شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینے سے افضل ہے، ہماری خوش برکتی ہے، اور خاص کر اعتکاف بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں رات مل جائے۔ آئیے صرف ایک رات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن کرتے بات و دعا، اور چونکہ 10
اراؤنڈ کون جو ہے نا ہم نے 10ویں نماز بھی پڑھنی ہے، تو بچے جو آئے ہیں میری بیٹی ہیں وہ نعت پڑھیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد جو ہے وہ ختم پاک اور ہم سب کی دستار میں دی ملک صاحب نے تو کر دی ہے، اور لیکن ہماری مسجد کی طرف سے اور دیگر دوستوں کی طرف سے بھی باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت القرآن، شان قرآن، نزول قرآن۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واقعہ جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، میرے آقا واقعہ جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، علم ایسا بنا دے خود کو پاؤں ان جیسا، علم ایسا بنا دے خود کو پاؤں ان جیسا، اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے، ان کی اوقات تیری کیا ہے کہ یہ اقرار جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک تیرا بھی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک تیرا بھی، یعنی معبود محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی معبود محب میں نہیں میرا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس حال سے بھی چیزیں قبول ہے. درود پاک میرا سارا مانتا ہے کہ مجھے مانتا ہے اپنا ہاتھ بند کرتا ہے سارے مانتا ہے. درود پاک مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم انسان مدینے میں رہے مجھے خطا کار انسان مدینے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا انسان مدینے میں
حضوری کے مزے میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ملک قرآن قادر صاحب حاجی اتحاد صاحب اور نور محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اقسام کی کاربندی کرتے ہیں ملک صاحب اور نور محمد صاحب اتحاد صاحب اور نذیر صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جماعت صاحب آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ کو سماجی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لا الہ الا اللہ لا رانا عبدالجبار صاحب کی تشریف لے آئے اپنے ہاتھوں سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا بابا جی نذیر صاحب جی ماشاءاللہ میاں صاحب کی طرف سے نذیر صاحب کو تحفہ ہدیے ضامن بنتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خاص ڈیوٹی دیتے ہیں جزاک اللہ بارک اللہ لا الہ الا اللہ
اجمل صاحب وہ بھی تبرک لے کر آئے ہیں. ان تمام دوستوں کا دل سے مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں، دعا کو کہ اللہ کی کاوشوں کو اپنی اس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. دیگر جن دوستوں نے آج کے اس کارنامے میں قدمے بدلے سکھنے دل میں جتنا بھی حصہ لیا ہے سب کا شکر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا و ملجانا و حبیبنا و حبیب طبیبنا و شفیعنا و شفیع صدورنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و ازواجہ اجمعین. پروردگار عالم تیرا قرآن پڑھا گیا تراویح کے اندر پہلے بعد میں یاد کرتے ہوئے سناتے ہوئے الہ العالمین جتنا بھی قرآن پڑھا گیا مسجد میں بیٹھ کر پڑھا، پڑھایا، سنایا، نماز کی حالت میں پڑھا، بعد از نماز پڑھا، پہلے پڑھا، اللہ جتنا بھی پڑھا گیا جہاں جہاں بھی پڑھا گیا سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مولا میرے مالک یہ تیری عظیم کتاب ہے، ہم کہاں کس قابل، تیرا یہ کرم ہے، تیرے حبیب کی نظر رحمت ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کی زبانوں پر، ہم جیسے گناہگاروں کے سینوں پر قرآن آ گیا اور ہمیں یہ سنانے کی سعادت مل گئی، ہم جیسوں کو سنانے کی سعادت مل گئی. میرے مالک میرے مولا اپنے محبوب کی عظمت کا صدقہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جبلا حافظ صاحب نے قرآن پاک کو سنایا، پڑھنے پڑھانے میں کوئی کمی کوتاہی لفزش ہو گئی ہو جانے انجانے میں درگزر فرما. میرے مالک میرے مولا نمازیوں نے قرآن سنا، سننے سنانے میں کوئی لفزش ہو گئی ہو تو درگزر فرما. میرے مالک میرے مولا ہم بندے ہیں، خطا کار ہیں، انسان ہیں، نسیان سے نکلا ہے. انسان کا مطلب گناہ کرنا، خطائی کرنا، پر مولا تو رحمان ہے، تیری رحمت خطا پر غالب ہے، تیری رحمت گناہ بکاروں پر غالب ہے. اللہ تیری غالب رحمت کا واسطہ دے کر اللہ دعا کرتے ہیں قرآن پڑھنا پڑھانا قبول فرما. جتنے بھی لوگوں نے اب تک پورے رمضان میں سحر و افطار میں جو نیکیاں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اپنے محبوب کی عظمت کا صدقہ تیرے ایسے بندے بھی ہیں وہ بہانے میں سے کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کی کوشش میں آگے ہوتے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما. میرے مالک میرے مولا یہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں تیرے بندے ہیں، مولا تیری رضا کے لیے آئے ہیں، اپنے بندوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میرے مالک میرے مولا آج کی اس عظیم رات کا واسطہ جتنے لوگوں نے جتنا بھی آج کے اس پروگرام کے لیے حصہ کش کیا ہے، جس نے حافظ صاحب کی خدمت کی، امام صاحب کی خدمت کی، میرے مالک میرے مولا اللہ سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میرے مالک میرے مولا اللہ عیبوں کی طرف نہ دے، خطاؤں کی طرف نہ دے. اللہ دعا کرتے ہیں جو ہم سے پہلے اس دار پانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کے ماں باپ اہل و عیال ابا و اجداد کی کامل بخشش فرما. میرے مالک میرے مولا تیری بارگاہ میں دست دراز ہے، تیری رحمت کی امیدوار ہے. فضل تیرے دیاس کریمہ، فضل تیرے دیاس کریمہ، بدیور غرور نہ کوئی، بغربت نبی پیارے بخشی کل تقسیم جو ہوئی. میرے مالک میرے مولا اپنی بارگاہ میں دعاؤں کو قبول کر لے. میرے مولا خطاؤں پر ہاتھوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ.
اللہ اس مسجد کے نمازیوں کی خیر فرما، متولیان کی خیر فرما، بانیان کی خیر فرما۔ مالک صوفی عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ، محمد چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، بابا شیر محمد اٹاری والے، بابا نور شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، اور دیگر اولیاء کرام، غوث پاک، غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تمام اولیاء کاملین کے درباروں پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما۔ اللہ آج کی رات کے توسل سے مولا تو نے سب کچھ دیا ہے، دعا مانگتا ہوں اپنے محروم کے در کی حاضری کی شہادت عطا کر دے۔ میرے مولا کی کمی رہتی ہے اپنی رحمت سے پوری کر دے۔ میرے مولا تو نے سب کچھ دیا ہے، اللہ تین جیسے دولت بھی دی ہے، قرآن کا علم بھی دیا ہے، اللہ علم حدیث بھی دیا ہے، پر مولا ایک تیری بارگاہ میں التجا ہے، اس نچیز فقیر حقیر کو اپنے در پہ بلا لے، اللہ اپنے یار کے در پہ بلا لے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میرے ساتھ عزیز چھوٹے میرے یار ابھی تو روٹھے، کہیں تو نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے۔ میرے مولا زندگی میں موت سے پہلے طواف کعبہ کی سعادت عطا کر دے، اجر اسود کے بوسے لیتا نصیب کر دے، صفا مروا کی شہید نصیب میں کر دے۔ یا الہی کرم کیجئے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ رحم کیجئے خدا کے واسطے، کربلا رب شہید کربلا کے واسطے، کر مشکل حل مولا شہر مشکل کشا کے واسطے، بیماروں کو میرے مولا شفا عطا فرما۔ بھائی ملک صاحب بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، میاں جبل صاحب بھائی میاں صاحب ان کو صحت کلی عطا فرما، میاں صاحب کی والدہ محترمہ کو بھی صحت کلی عطا فرما۔ مرجدہ چیز فقیر حقیر کے والد محترم بیمار ہیں، عرصہ دراز سے علیم ہیں، میرے مولا ان کو بھی صحت عطا فرما۔ بھائی واجد صاحب ہیں ان کے والدین کی بخشش فرما۔ میرے والد جتنے بھی آئے ہیں ان کے جتنے بھی عائز و دربار فرشدگاہ میں سب کی کامل بخشش فرما۔ میرے والد کا والد خان صاحب بڑی محبت سے تراویح پڑھی ہے، ان کی دام کا مسئلہ ہے، اللہ دور فرما دے، ان کو جلد سے جلد صحتیابی عطا فرما۔ میرے والد میرے مولا مجھ نچیز فقیر حقیر سے جتنے بھی محبت کرنے والے جتنی بھی کاوشیں کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں، اللہ ان سب کی کاوشوں کے توسل سے ان کے نیک دلی جائز امراض مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ بھائی نور محمد صاحب کی بچوں کی خیر فرما، جن بچوں نے یہ نوجوان آئے ہیں ان میں سے جو بچوں نے امتحانات دیے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، جو امتحانات دینا چاہ رہے ہیں یا دے رہے ہیں سب کو کامیابی عطا فرما۔ ان اللہ جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما دے، اللہ بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما دے، نافرمانوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا دے۔ ہمارے معزز عزیز صاحب ان کو بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما۔ بھائی اشفاق صاحب تیری مسجد کے خادم ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ ابو بکر بھائی کے بھی علم میں ہدف میں مال میں جان میں خوب برکت عطا فرما، اللہ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے بھائی محمد شعبان صاحب ان کو بھی اللہ صحت کلی عطا فرما، ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی عظمت کا صدقہ جہاں جہاں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان کا اعتکاف بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک روحانی جسمانی آفات و بدیات سے محفوظ فرما، ہر قسم سے شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کی شر انگیزی سے محفوظ فرما۔ اللہ جن جن دوستوں نے دعاؤں کی کیا ان کی نیک دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ علی الامین۔ خصوصاً اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی غیب کی خزانوں سے مدد فرما،
اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا شاہ سوار عطا فرما دے. ہماری دعائیں بھی ہیں اور ایسے مجاہدین عطا کر جو بیت المقدس پر تیرے اسلام کا جھنڈا گاڑ کر رکھ دے اور کفر کو نیست و نابود فرما. جتنی بھی طاقتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح سوچ عطا فرما, ان کو اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول کریم محمد و علی آلہ و صحبہ.